جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، ہاتھ میں پکڑا چھوٹا سا بیگ چھوٹا اور زمین پہ گرا۔ سامنے مجھے اور ذکی کو بیٹھا دیکھ کے وہ پتھر کی طرح وہیں کھڑا رہا اور پھر غصے سے گھر کے اندر چلا گیا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن میرا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ فنکشن ختم ہو چکا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی، اپنے کپڑے تبدیل کیے، چہرہ اچھی طرح سے دھویا، لیکن واٹر پروف میک اپ تھا، اس لیے میک اپ کے کچھ آثار میرے چہرے پہ باقی تھے۔ حیران میں اس بات پہ تھی کہ اس نے کوئی بھی ریئیکشن نہیں دیا تھا۔ اگر نہیں دیا تھا تو اچھی بات تھی۔ اگلے دن جب میں کالج گئی تو جو روپ میں نے ازمیر کا دیکھا، میرا دماغ چکرا کے رہ گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ میرا گلا گھونٹ کے مجھے مار ڈالے۔ کالج سے آ کے میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے لگا کہ شاید کالج سے سیدھا وہ میرے گھر پہ آئے گا، میرے کمرے میں آئے گا، لیکن نہیں آیا۔ دادی کی آواز سے پتہ چلا کہ وہ اوپر کا زینہ چڑھ کے اپنے کمرے میں جا چکا ہے، لیکن پھر اوپر سے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ امی یہ کیا کیا ہے آپ لوگوں نے میرے پیچھے سے؟ میری ابیہا کو کس کی اجازت سے ذکی کی منگیتر بنا دیا؟ آپ لوگ ہوتے کون ہیں یہ سب کرنے والے؟ وہ اتنی زور سے دھاڑا کہ آواز پورے گھر میں گونجی۔ میں اپنا کمرہ لاک کر کے بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ تائی اماں کہنے لگی انکار اسی نے کیا ہے، میں نے تو رشتہ پکا کرنے کے لیے یہ بات چھیڑی تھی، مگر وہ کہتی ہے کہ وہ ایسے بچپن کے کسی رشتے کو نہیں مانتی۔ اسے تمہارے علاوہ کسی بھی شخص سے شادی کرنے پہ اعتراض نہیں ہے، صرف تم سے نہیں کرے گی، اور ذکی کے لیے بھی اسی نے کہا ہے۔ اس کی منگنی ذکی سے اس کی مرضی سے ہوئی ہے۔ تائی اماں بھی بلند لہجے میں بات کر رہی تھی۔ امی میں جان سے مار ڈالوں گا ابیہا کو بھی اور ذکی کو بھی، آگ لگا کے رکھ دوں گا میں سب کو۔ وہ کل بھی میری تھی اور وہ آج بھی میری ہے، اور وہ ہمیشہ میری رہے گی۔ وہ چلا رہا تھا اور میں یوں تھی کہ لگ رہا تھا کہ میرے وجود سے خون خشک ہو چکا ہے۔ اپنے ہاتھ دیکھ کے مجھے حیرت ہو رہی تھی، میں اتنی خوفزدہ کیسے ہو سکتی تھی کہ میں پوری کی پوری کانپ رہی تھی۔ کانچ ٹوٹنے کی آوازیں آنے لگیں۔ آگ لگا کے رکھ دوں گا سب کو۔ ازمیر یہ کیا کر رہے ہو؟ ایک کے بعد ایک کانچ ٹوٹنے کی آواز آ رہی تھی۔ پھر دادی اماں کی آواز آنے لگی، میرے بچے یہ کیا کر رہے ہو تم؟ کانچ ہی کانچ پھیلا دیے تم نے پورے لاؤنج میں۔ وہ چلایا، دادی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے یہ سب کیسے ہونے دیا؟ آپ نے ہی کہا تھا نا کہ ابیہا صرف تمہاری ہے۔ آپ نے کہا تھا نا مجھ سے۔ پھر ذکی کے نام کی انگوٹھی اس نے کیوں پہنی؟ اس سے پہلے کہ میں کچھ ایسا کر جاؤں کہ آپ لوگوں سے برداشت نہ ہو، دادی ابھی نیچے جائیں، میری ابیہا کے ہاتھ سے اس ذکی کی انگوٹھی اتاریں۔ میں برداشت نہیں کر سکتا، وہ صرف میری ہے۔ وہ شاید پاگل ہو گیا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ کچھ دیر بعد میرے کمرے کا دروازہ کھٹکا۔ میں بری طرح سے چونکی۔ دادی اماں رو رہی تھیں۔ ابیہا دروازہ کھولو۔ نہیں دادی میں دروازہ نہیں کھولوں گی، میں آپ کے پاگل پوتے کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، میں اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتی، آپ اسے صاف انکار کر دیں۔ میں کانپتے ہوئے بول رہی تھی۔ وہ تو شاید میری جان ہی نکال دیتا۔ میرے آنسو تک خشک ہو چکے تھے۔ میں رونا چاہتی تھی لیکن رو نہیں پا رہی تھی۔ اتنا خوف مجھے پہلے کبھی ازمیر سے نہیں ہوا تھا، اور جس سے اتنا خوف ہو اس انسان سے کبھی بھی آپ محبت نہیں کر سکتے۔ دادی کہنے لگی جاؤ جا کے روکو اسے، اتار دو ذکی کے نام کی انگوٹھی، تم اگر اسے نہ ملی تو پتہ نہیں کیا قیامت کھڑی کر دے گا۔ میں نے کہا میں ایسا نہیں کروں گی، میں زبردستی ازمیر کی دلہن نہیں بنوں گی، صرف اس کی خواہش کو ہی آپ لوگ کیوں مقدم رکھتے ہیں؟ میری اپنی بھی کوئی زندگی ہے، دادی مجھے نہیں کرنی اس سے شادی۔ میں دروازے کے بالکل پاس کھڑی تھی کہ کہیں دروازہ توڑ کے ادھر کوئی اندر نہ آ جائے۔ دادی کہنے لگی ابیہا کیوں مصیبت کو دعوت دے رہی ہے تو جانتی نہیں ہے کیا اس کے غصے کو؟ وہ سچ مچ ہر چیز کو آگ لگا دے گا۔ میری والدہ کہنے لگی اماں جی بس بھی کر دیں، آپ کو صرف ازمیر نظر آتا ہے، جب میری بچی کا دل نہیں ہے تو یہ بات ازمیر کو بھی سمجھنی چاہیے۔ شہناز تو چپ کر کے بیٹھ، تو نے اپنی بیٹی کا دماغ خراب کیا ہے۔ ارے کیا برائی ہے میرے بیٹے میں؟ لاکھوں میں ایک ہے، خوبصورت ہے، ذہین ہے، دو جگہ جاب کر رہا ہے، اچھا کما رہا ہے،
ارے ذکی میں ایسی کون سی خوبی ہے؟ لکیر کا فقیر ہے، کل کو اس کی زندگی ہی تنگ ہوگی۔ میں اس کی بھی بھلائی سوچ رہی ہوں۔ جب تو جانتی تھی کہ بچپن سے میں نے بات طے کر رکھی ہے تو تم نے کیوں نہیں بتایا تھا ابیہ کو؟ جان بوجھ کے تو نے نہیں بتایا کیونکہ تیرے دل میں کھوٹ تھا۔ دادی کو آ جا کے میری ماں ہی نظر آتی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو کمرے میں ہی بند رکھا۔ اوپر اب سناٹا سا چھا چکا تھا۔ دادی بھی رو دھو کے اپنے کمرے میں جا چکی تھیں۔ پھر میں کمرے سے باہر آئی۔ میری والدہ باہر بیٹھی رو رہی تھی۔ میں اپنی والدہ کے پاس جا کے بیٹھ گئی۔ مجھے دیکھ کے انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ کہنے لگیں، مجھے نہیں لگتا تمہاری شادی ذکی سے ہو سکتی ہے بیٹا یہ انگوٹھی اتار دو۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کہا امی مجھے ذکی بھائی سے محبت نہیں ہے، لیکن مجھے ازمیر سے ڈر لگتا ہے۔ میں کبھی بھی اس سے شادی نہیں کر سکتی۔ اگر بات خاندان کی نہ ہوتی تو بابا میری شادی ذکی بھائی کے بجائے جس سے مرضی کرتے۔ میں اعتراض نہیں کرتی، مجھے اعتراض صرف ازمیر سے ہے۔ وہ میری ساری زندگی کو جہنم بنا کے رکھ دے گا۔ میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میری والدہ نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ تم پریشان نہ ہو، رات کو تمہارے بابا آتے ہیں تو میں بات کرتی ہوں۔ شام کے وقت پھر سے دروازہ بجنے کی آواز آئی۔ ازمیر میرے بیٹے، چندہ دروازہ کھولو، کچھ کھا لو۔ جب سے تم اسلام آباد سے واپس آئے ہو ایک گھونٹ پانی کا نہیں پیا۔ تائی اماں روئے جا رہی تھیں۔ میری دادی بڑے غصے اور نفرت سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ تسبیح کے دانے پہ دانے گرا رہی تھیں۔ میں چپ چاپ بیٹھی رہی۔ اوپر سے ابھی بھی آوازیں آ رہی تھیں، ازمیر دروازہ کھولو۔ کچھ ہی دیر میں بڑے تایا اور ابا گھر پہ آئے۔ تایا ابا سیدھا اوپر چلے گئے۔ شاید تائی اماں نے فون پہ بتایا تھا کہ وہ دروازہ نہیں کھول رہا۔ کافی دیر تایا ابا دروازہ کھٹکھٹاتے رہے۔ جب نہیں کھلا تو زور زور سے دروازے پہ پاؤں مارنے لگے۔ ازمیر میں کہہ رہا ہوں دروازہ کھولو۔ میرے والد بھی اوپر چلے گئے۔ میں خود پریشان ہوئی کیونکہ وہ دروازہ نہیں کھول رہا تھا۔ دادی اماں بھی گھٹنوں کے درد کے باوجود اوپر جا چکی تھیں۔ نیچے بس میں تھی یا پھر میری والدہ۔ میں گھبراہٹ کے مارے اپنی انگلیاں مسلنے لگی۔ دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ شاید دھکے مار مار کے دروازے کا لاک توڑا گیا۔ پھر چلانے کی آوازیں آئیں۔ بے ساختہ میں اور میری والدہ اوپر گئے۔ ازمیر کے کمرے میں گئے تو ہوش اڑ کے رہ گئے۔ وہ اپنی نس کاٹ چکا تھا۔ زمین پہ خون ہی خون بکھرا پڑا تھا۔ وہ بیڈ پہ بے سدھ لیٹا تھا، ہاتھ لٹکایا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کے میری اپنی چیخیں نکلی تھیں۔ ربیہ رو رہی تھی، تائی اماں چلا کے رو رہی تھیں، میرا بیٹا مر جائے گا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جلدی سے ڈرائیور کو بلایا گیا، اسے اٹھا کے گاڑی میں بٹھایا گیا۔ خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا۔ میری دادی اماں تو مجھے بد دعائیں دینے لگی۔ اللہ کرے تو مر جائے ابیہ، دیکھ میرے ازمیر کو کچھ ہوا نا تو میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تائی اماں، دادی اماں سب گاڑی میں بیٹھ کے جا چکے تھے، یہاں تک کہ میری ماں بھی ساتھ گئی تھی۔ لیکن میں نہیں گئی۔ میں اکیلی اپنے کمرے میں بیٹھ کے روتی رہی۔ مجھے ازمیر کی ان حرکتوں سے اور بھی خوف آنے لگا تھا۔ میں ایک نارمل شخص کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، کسی دیوانے اور مجنوں کے ساتھ نہیں۔ لیکن جو حرکت وہ کر چکا تھا، ابھی تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ زندہ بچے گا یا نہیں۔ اگر مر جاتا تو ساری زندگی مجھ پہ یہ الزام لگا رہتا کہ وہ میری وجہ سے مر گیا۔ میں اٹھی، وضو کیا، جائے نماز پہ بیٹھ کے اس کی زندگی کی دعائیں کرنے لگی۔ حالانکہ جانتی تھی کہ اگر وہ بچ گیا تو مجھے نہیں بخشے گا، میری زندگی کو سزا بنا کے رکھ دے گا۔ لیکن پھر بھی میں اس کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ 1 گھنٹے کے بعد میری والدہ کے نمبر سے مجھے فون آیا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ میں نے فون اٹھایا۔ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا، امی ازمیر کیسا ہے؟ جان بچ گئی اس کی؟ اس کے سارے دوست وہاں پہنچ گئے تھے۔ اگر فوراً سے خون نہ دیا جاتا تو شاید۔ میں نے فون بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد رضی گھر پہ آیا، کافی گھبرایا ہوا تھا۔ کہنے لگا چلو میرے ساتھ ہاسپٹل جانا ہے۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگا ازمیر بھائی بے ہوشی میں بھی تمہیں پکار رہے ہیں۔ اس کا مطلب بات چھوٹے تایا کے گھر تک بھی پہنچ چکی تھی۔ میں رضی کے ساتھ بائک پہ بیٹھ کے ہاسپٹل پہنچ گئی۔
जहाँ छोटी ताई, ताया, अम्मा, अब्बा, यहाँ तक कि ज़की भी पहुँचा हुआ था। मुझे देख के वो भी खड़ा हो गया, नज़रें बदल गया। मेरी वालदा मेरे पास आई, कहने लगी नीम बेहोशी में भी सिर्फ तुम्हारा नाम ले रहा है, उसे होश नहीं आ रहा, शायद तुम बुलाओ तो होश में आ जाए। ताई अम्मा रोए जा रही थीं और मुझे बड़े गुस्से से देख रही थी। दादी अम्मा ने तो मुझे देखते ही अपना रुख बदल लिया, जैसे इस सब की जिम्मेदार मैं थी। मैं चुपचाप मरे मरे कदम उठाती अजमीर के कमरे तक गई। वो वाकई नीम बेहोश था और सिर्फ एक जुमला था उसकी ज़ुबान पे, अबीहा मेरी है, उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता। अपना सर दाएं बाएं घुमा रहा था, बड़ा बेचैन था। पता नहीं क्यों, लेकिन वक्ती तौर पे मुझे उस पे तरस आया था। हाथ पे पट्टी बंधी हुई थी, रंगत पीली जर्द पड़ चुकी थी। उसके फोल्डिंग बेड के पास रखी कुर्सी पे मैं बैठ गई, उसके हाथ पे हाथ रखा। अजमीर, बड़ी मुश्किल से ये लफ्ज़ मेरी ज़ुबान से अदा हुआ। उसकी आंखों के पपोटों में हरकत हुई। अजमीर, मैं अबीहा। उसने थोड़ी सी आंखें खोली, मुझे देखा। चेहरे पे एक मुस्कुराहट आई। जो हाथ मैंने उसके हाथ पे रखा था, मेरे उसी हाथ को उसने पकड़ लिया, हालांकि उसी हाथ पे पट्टी बंधी हुई थी। कहने लगा, तुम पे सिर्फ मेरा हक है, तुम सिर्फ मेरी हो, सुन रही हो ना तुम। फिर अपने अंगूठे से मेरी उंगलियों में न जाने क्या टटोलने की कोशिश कर रहा था। फिर उसका अंगूठा मेरी मंगनी की अंगूठी पे जाके रुका। तब तक सब लोग अंदर आ चुके थे। अजमीर बेटा मेरे, आंखें खोलो। ताई अम्मा ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया। उसने आंखें खोल ली। ताई अम्मा रोते हुए उसका माथा चूमने लगी। रबिया भी रो रही थी। भाई आपने ये क्या किया? मेरा हाथ उसने अभी भी पकड़ रखा था। दूसरे हाथ पे ड्रिप लगी हुई थी। अभी भी वो अपने हाथ के अंगूठे को उस अंगूठी पे फेर रहा था। दादी ने उसके चेहरे पे फूंक मारी, उसका चेहरा चूमने लगी। वो लंबे लंबे सांस ले रहा था। कहने लगा, अबीहा ये अंगूठी उतारो। मैंने अपना हाथ उसके हाथ से पीछे किया। बेख्तियार मेरी नज़र ज़की भाई पे गई, जो नज़रें झुकाए खड़े थे। छोटी ताई अम्मा के माथे पे बल पड़े। दादी कहने लगी, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें, उतारो ये अंगूठी। पता नहीं क्यों मैं ज़की की तरफ देख रही थी, जो यूं नज़रें झुकाए हुए था जैसे कोई मुजरिम हो या कोई गलत काम कर बैठा हो। एक बार भी उसने मेरी तरफ नहीं देखा। अंगूठी उतारो अबीहा, अजमीर फिर से बोला। मेरे वालिद मेरे पास आए। बेटा ये अंगूठी उतार दो। ज़की को कोई एतराज़ नहीं है, वो नहीं जानता था कि अजमीर तुमसे। मेरे वालिद ने बात अधूरी छोड़ दी। मैंने अंगूठी फिर भी नहीं उतारी। अब्बा ने मेरा हाथ पकड़ा, अंगूठी उतार के छोटे ताया के हाथ में रख दी। फिर हाथ जोड़ के कहने लगे, मैं बहुत माजरत ख्वाह हूँ। चचा ने जुड़े हुए हाथ पकड़ लिए। अरे नहीं, कोई बात नहीं, अजमीर भी मेरा ही बेटा है। अलबत्ता ज़की वहाँ से जा चुका था, चुपचाप, बड़ी खामोशी से। अजमीर कहने लगा, अम्मी मेरे पास आए। ताई अम्मी उसके पास चली गई। कहने लगा, ये मेरे गले की चेन उतार के अबीहा के गले में पहना दे। उसके गले में एक सोने की चेन थी जिस पे ए लिखा हुआ था। ताई अम्मा ने वो उतारी और मेरे गले में पहना दी। मुझे लगा जैसे मैं कोई खिलौना हूँ, कोई कठपुतली हूँ, या फिर कोई बेजान चीज़ हूँ जिस पे अजमीर की मोहर लग चुकी है। उसके बाद नर्स आई, डॉक्टर आए, आके जा चुके थे। उसकी ड्रिप ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन डॉक्टर नर्स से कहने लगा कि इसे इंजेक्शन भी लगाएं और इसे दोबारा से ड्रिप लगा दें। सुबह तक हम इसे डिस्चार्ज करेंगे। ताई अम्मा कहने लगी, शुक्र है अब मेरा बच्चा ख़तरे से बाहर है। आप सब लोग जाएं, आराम करें, मैं अपने अजमीर के पास रुकूंगी। अजमीर कहने लगा, नहीं, मेरे पास सिर्फ अबीहा रुकेगी, बाकी सब जा सकते हैं। ये सुन के मैं हैरान हुई थी। मैं भला उसके पास क्यों रुकती? ताई अम्मा कहने लगी, बेटा सुबह तुम डिस्चार्ज हो जाओगे और मुझे भी चैन नहीं आएगा। कहने लगा, अम्मा मैं ठीक हूँ, आप जाएं, यहाँ सिर्फ अबीहा रुकेगी। वो अपनी बात पे डटा रहा। आहिस्ता आहिस्ता सब जा चुके थे।
बस मैं अकेली रह गई थी। मैं उसी कुर्सी पे बैठी हुई थी। नर्स भी उसे इंजेक्शन लगा के और ड्रिप चेंज करके जा चुकी थी। अजमीर ने आंख खोली, मुझे देखने लगा। मैं उसके हाथ की तरफ देख रही थी जिस पे ड्रिप लगी हुई थी। मेरा हाथ उसके फोल्डिंग बेड पे था। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया, कहने लगा, इधर मेरी तरफ देखो। लेकिन मैं चाह के भी उसकी तरफ नहीं देख पाई। मेरी मोहब्बत का अंदाज़ा शायद तुम्हें अब हो चुका होगा कि मैं किस हद तक जा सकता हूँ। वो धीरे धीरे बोल रहा था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। गले में बहुत सी गिरहें पड़ चुकी थी। आंसू जब्त कर कर के मैं थकने लगी थी। मुझे अपनी चीज़ लेनी आती है अबीहा। तुम मेरी थी, तुम्हें मेरा ही बनना था। ये बहुत पहले मैं तय कर चुका था। तुम पे, तुम्हारे दिल पे बस मेरा हक है। मेरे हक पे कोई डाका डाले तो डाले कैसे? मुझे लग रहा था जैसे मैं बेजान सी चीज़ हूँ। अपनी ज़िंदगी बेमानी लग रही थी। तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता मेरी मोहब्बत पे यकीन आ जाएगा। फिर कहने लगा, चुप क्यों हो? कुछ बोल क्यों नहीं रही? मुझसे बातें करो। मैंने कहा, क्या कहूँ तुमसे? मुझे कुछ नहीं कहना तुमसे। तुम ठीक कह रहे हो। मुझे तुम्हारी मोहब्बत पे शायद यकीन आ जाए। फिर मैंने अपना हाथ उसके हाथ से पीछे कर लिया। आंखें बंद करो और सो जाओ, ये सोच के कि अबीहा सिर्फ तुम्हारी है। मैं ये कह के कुर्सी से उठ के खड़ी हो गई। सामने सोफे पे जाके लेट गई, लेकिन आंखों में नींद कहीं नहीं थी। अपनी आने वाली ज़िंदगी से खौफ महसूस हो रहा था। मैंने कहानियों में पढ़ा था कि ऐसी जनूनी मोहब्बत सामने वाले को बहुत महंगी पड़ती है, क्योंकि जनूनी मर्द अगर किसी औरत पे आशिक हो जाए तो औरत पे शक करता है, उसे कैदी बना के रख लेता है। पता नहीं ये मेरे सांस लेने पे भी मुझ पे पाबंदी लगा देगा। यही सोचते सोचते ना जाने कब मेरी आंख लग गई। सुबह पानी पानी की पुकार पे मेरी आंख खुली। मैं फ़ौरन से उठ के बैठ गई। वो शायद अभी भी नीम गनूदगी में था। मैंने जग से गिलास में पानी भरा और उसके फोल्डिंग बेड को थोड़ा सा ऊंचा किया, उसे पानी पिलाया। वो फिर सो चुका था। काफ़ी देर मैं उसके चेहरे की तरफ देखती रही, लेकिन फिर भी मेरे दिल में उसके लिए कोई भी नरम गोशा पैदा नहीं हो रहा था। हाथ पे पड़ा हुआ उसका वो स्केल याद आने लगा। अपने गुस्से को उसने जिस तरह से मेरे हाथ पे उतारा था, मैं वो भूल ही नहीं पा रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे वैसे ही कई सुर्ख निशान मेरे पूरे जिस्म पे पड़ने वाले हैं। उसे जब जब गुस्सा आएगा वो ऐसे ही करेगा। वो मुझ पे हाथ उठाएगा और जब गुस्सा ख़त्म हो जाएगा तो हाथ जोड़ के माफ़िया मांगेगा। पता नहीं क्यों मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे ऐसी मोहब्बत से बड़ा खौफ आता था जिसमें दीवानगी और जनून होता है। मैंने कई कहानियाँ, नॉवेल पढ़े थे। ऐसे लोग कभी भी सामने वाले की ज़िंदगी को ठीक से गुजरने नहीं देते। पता नहीं कब से वो मुझे अपनी मलकियत समझ रहा था और वो ये समझता था कि बस उसने कह दिया तो मेरे दिल पे उसका हक हो गया। ऐसा नहीं होता। मेरा दिल मेरा था, मेरी ज़िंदगी मेरी थी। बिना मेरे चाहे वो कैसे अपना हक मुझ पे समझ सकता था? अगर उसे बड़ों ने कहा था तो गलत कहा था। क्यों कहा था? जिंदगी मेरी थी, उसके नाम क्यों लगा दी गई बिना मुझसे पूछे? दोबारा मुझे नींद नहीं आई। सुबह हो चुकी थी। कुछ ही देर में वो डिस्चार्ज हो चुका था। अब्बा भी आ चुके थे, ताई अम्मा भी। हम घर वापस चले गए। मैं अपने कमरे में आके लेट गई। दिल बुझ के रह गया था, लेकिन मेरी शामत तो जैसे अब शुरू हुई थी। मेरी आंख लग गई थी। 1 घंटा भी नहीं गुजरा होगा कि दरवाजे पे दस्तक हुई। रबिया थी। मैंने कहा, क्या है? कहने लगी, वो भाई सूप नहीं पी रहे, कह रहे हैं कि तुम्हारे हाथ का ही पीऊँगा। मुझे गुस्सा तो बड़ी शिद्दत से आया कि मैंने उसकी गुलामी कर रखी थी। मैंने कहा, ठीक है, आ रही हूँ मैं। मैंने सूप बनाया, ऊपर ले जाके ताई अम्मा को दे दिया। वो कहने लगी, मेरे हाथ से पीना होता तो अब तक पी चुका होता, तुम्हें ही बुला रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो चाहता क्या है।
میں اس کے کمرے میں گئی تو مجھے دیکھ کے مسکرانے لگا. ربیہ سے کہنے لگا کرسی لے کے آؤ, یہاں میرے بیڈ کے پاس رکھو, اب یہاں نے بیٹھنا ہے. اس نے کرسی لا کے رکھ دی. میں اس کرسی پہ بیٹھ گئی. میں نے کہا تم چھوٹے بچے تو نہیں ہو جو تم سوپ بھی میرے ہاتھ سے پیو گے. کہنے لگا تم مجھے چھوٹا بچہ ہی سمجھ لو, بہت بھوک لگ رہی ہے. میں اسے سوپ پلانے لگی. مسلسل ٹک ٹکی باندھے مجھے دیکھ رہا تھا. مجھے الجھن سی محسوس ہو رہی تھی. میں نے کہا ازمیر اگر مزید تم نے مجھے یوں ہی دیکھا تو میں اٹھ کے چلی جاؤں گی. کہنے لگا جانے دیتا ہوں میں تمہیں, ابھی شرافت سے بیٹھی رہو میرے سامنے. میں نے کہا اور اگر یہی گرم سوپ کا باؤل میں تمہارے اوپر گرا دوں, اپنی نظریں نیچی کرو ورنہ میں جا رہی ہوں اٹھ کے. کہنے لگا اچھا نہیں دیکھتا تمہیں, ویسے بھی بہت جلد تمہیں مکمل اپنے نام کر لوں گا, ایسے مضبوط بندھن میں باندھوں گا کہ پھر تم کوئی پابندی مجھ پہ نہیں لگا سکو گی. پتہ نہیں اس کی اس بات پہ میرا جی چاہا کہ اٹھ کے کمرے سے باہر چلی جاؤں. اسے میڈیسن دے کے ہی میں باہر آئی. تائی اماں کہنے لگی تمہارا بہت بہت شکریہ میرے بیٹے کو زندگی بخشنے کے لیے, میں تمہاری احسان مند رہوں گی. میں نے کہا نہیں پلیز تائی اماں ایسی باتیں نہ کریں. وہ رونے لگی. کہنے لگی میں بہت ڈر گئی تھی کہ کہیں اسے کچھ ہو نہ جائے. بیٹا میں بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ تمہیں اتنی شدت سے چاہتا ہے. تمہاری اپنی بھی کوئی زندگی ہے. میں نے کہا نہیں میری کوئی زندگی نہیں ہے, زندگی صرف ازمیر کی ہے, جینے کا حق صرف اسے ہے. میں تو اس کی زر خرید غلام ہوں. اور کتنی عجیب بات ہے نا کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کب سے اس کی غلامی کے اندر قید ہوں. خیر اب تو ساری زندگی گزارنی ہے. میں اپنی کڑواہٹ چھپا نہیں پائی تھی. تائی اماں حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی. میں نیچے آ گئی. میری والدہ کہنے لگی اب کیسی طبیعت ہے ازمیر کی؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, جا کے دیکھ لیں. دادی اماں کہنے لگی ہاں میں بس ظہر کی نماز پڑھ لوں پھر جاتی ہوں. شکر ہے میرا بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا. 1 ہفتے تک اس کا زخم کافی حد تک ٹھیک ہو چکا تھا. 10 دن کے بعد تایا ابا میرے والد سے کہنے لگے کہ ازمیر نکاح کی ضد کر رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ اسے نکاح کرنا ہے. میری والدہ میرے کمرے میں آ گئی. حالانکہ باہر کی ساری باتیں تو میں سن چکی تھی. کہنے لگی باہر تمہارے تایا ابا آئے ہیں. میں نے کہا ہاں تو ٹھیک ہے, جو ان کا بیٹا کہہ رہا ہے کر لے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. یوں اسی جمعے میرا نکاح ازمیر سے ہو چکا تھا. مجھے لگ رہا تھا جیسے میرے اندر سے ہر احساس دم توڑ چکا تھا. نہ حجاب و قبول کرنے پہ میری زبان لڑکھڑائی, نہ سائن کرتے ہوئے ہاتھ کپ کپائے. لیکن میں بالکل سادگی میں تھی, زیادہ تیار نہیں ہوئی تھی. تائی اماں نے جو میکسی مجھے نکاح کے لیے لا کے دی تھی وہ میں نے پہنی ہی نہیں تھی, بس ہلکا سا فینسی سا جوڑا پہن رکھا تھا. حالانکہ تائی اماں مجھ سے کہہ رہی تھیں کہ تم نے وہ کیوں نہیں پہنی. میں نے کہا بس وہ بہت ہیوی تھی, مجھے چبھ رہی تھی, دم گھٹ رہا تھا اس لیے نہیں پہنی. نکاح کے بعد ربیہ مجھے باہر لے گئی. لاؤنج میں سب موجود تھے, بس ذکی بھائی نہیں تھے. پتہ نہیں کیوں مجھے لگا کہ جیسے میں نے ان کے ساتھ زیادتی کر دی. مجھے ان کا نام لینا ہی نہیں چاہیے تھا, نہ منگنی کرنی چاہیے تھی. وہ تو شرمندگی کے مارے دوبارہ کبھی میرے سامنے آئیں گے بھی نہیں. مجھے ربیہ نے ازمیر کے برابر میں بٹھا دیا. میں بڑی خاموشی سے بیٹھ گئی. نہ میں نے شرمانے کی کوشش کی اور نہ مجھے شرم آ رہی تھی. کچھ دیر بعد کھانا لگا دیا گیا. سب نے کھانا کھایا. چھوٹی تائی اماں نے تو وہ بھی ٹھیک سے نہیں کھایا. کھانا کھانے کے فوراً بعد تائی اماں کہنے لگی رضی مجھے تو تم گھر چھوڑاؤ, اگر تمہارے ابا نے بیٹھنا ہے تو شوق سے بیٹھیں. دادی اماں کے ماتھے پہ بل پڑے. کہنے لگی ہاں چھوڑاؤ اپنی ماں کو, ہماری خوشیاں تو اسے ہمیشہ سے کھلتی ہیں. رضی اپنی والدہ سے کہنے لگا امی کیا ہو گیا آپ کو, اب یہاں آ ہی گئی ہیں تو سکون سے بیٹھ بھی جائیں. تائی اماں صوفے پہ بیٹھ گئیں لیکن منہ سوجا ہوا تھا. ربیہ کہنے لگی آؤ ابیہ تمہیں کمرے میں بٹھا دوں. میں نے کہا نہیں مجھے ابھی یہیں بیٹھنا ہے. میرے والد کہنے لگے بیٹا ابیہ تم کمرے میں جاؤ, ہم بڑوں نے کچھ بات کرنی ہے. میں نے کہا نہیں آپ نے جو بات کرنی ہے آپ میرے سامنے کر لیں. میں جانتی تھی کہ اب رخصتی کی بات ہوگی. میری والدہ کہنے لگی ابیہ بیٹا تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تمہارے ابا کیا کہہ رہے ہیں. میں نے کہا پلیز امی مجھے یہیں بیٹھنا ہے,
ازمیر کہنے لگا بیٹھا رہنے دیں. بات ازمیر نے شروع کی. کہنے لگا ایکچولی میں نے باہر سی وی بھیج رکھی تھی. مجھے سوئٹزرلینڈ کے ایک کالج سے آفر آئی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ابیہا میرے ساتھ جائے. اس لیے مجھے 3 ماہ میں رخصتی چاہیے. اس کی بات سن کے دادی اماں کہنے لگی ہاں ہاں ٹھیک ہے، جیسا تم چاہتے ہو ویسا ہی ہوگا. میں نے کہا جی نہیں، میں تب تک رخصتی نہیں کروں گی جب تک یہ اپنے آپ کو بدل نہیں لیتا. میری بات پہ سب سے پہلے ازمیر نے میری طرف دیکھا. میں کبھی بھی اکیلی اس کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، اور وہ بھی اتنی دور. وہ بڑی حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا. دادی کہنے لگی کیا مطلب، کیا برائی ہے میرے بیٹے میں؟ میں نے کہا آپ کو نظر نہیں آتا؟ یہ ایک جنونی قسم کا لڑکا ہے. اپنی بات منوانے کے لیے اپنے جنون میں یہ کس حد تک آگے بڑھ سکتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کیا نہیں کیا اس نے؟ میری منگنی توڑوا دی، اپنی نس کاٹ لی، زبردستی میرے گلے میں اپنے نام کی چین ڈلوا دی، اور اب یہ نکاح بھی اس کی مرضی سے ہوا ہے. میری بات سن کے کہنے لگا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم جانتی ہو میں تم سے محبت کرتا ہوں. میں نے کہا محبت کا مطلب بھی پتہ ہے تمہیں؟ محبت قربانی کا دوسرا نام ہوتا ہے. پا لینا محبت نہیں ہوتی، پا لینا جنون ہوتا ہے، ضد ہوتی ہے. اور میں کبھی بھی تمہاری ضد کا نشانہ نہیں بننا چاہتی، کیونکہ جب تمہیں غصہ آتا ہے تو تم پاگل ہو جاتے ہو. پاگل پن میں تم کچھ بھی کر جاتے ہو. اپنی جان لے سکتے ہو تو پھر کل کو غصے میں آ کے میری جان بھی لے سکتے ہو. اور 7 سمندر پار سوئٹزرلینڈ میں تم کس طرح سے مجھے اپنے جنون کا نشانہ بناؤ گے میں اچھی طرح سے جانتی ہوں. تم دور جانا ہی اس لیے چاہتے ہو تاکہ مجھ سے بدلہ لے سکو، کیونکہ میں نے تمہیں ریجیکٹ کر کے ذکی بھائی سے منگنی کی تھی. سب کے سامنے تو تم ایسا کر نہیں سکتے، اس لیے تم مجھے دور لے جانا چاہتے ہو. کہنے لگا تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ میں ایسا کیوں کروں گا؟ میں نے کہا تایا ابا میں نے آپ کی ہر بات مانی. زبردستی اس نے مجھ سے انگوٹھی اتروائی، میں نے اتار دی. اپنی چین پہنائی، میں نے پہن لی. نکاح کا کہا، میں نے وہ بھی کر لیا. لیکن جب تک مجھے یقین نہیں آ جاتا کہ یہ مجھے اپنے جنون کا نشانہ نہیں بنائے گا، میں رخصتی کبھی نہیں کروں گی. یہ میرا بھی آخری فیصلہ ہے، کیونکہ جس طرح کے جنون کا مظاہرہ یہ کر چکا ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں. میں ساری زندگی اس کی زیادتیاں اور ظلم برداشت نہیں کروں گی جسے یہ محبت کا نام دیتا ہے. جب مجھے یقین آ جائے گا کہ واقعی یہ غصے میں اندھا ہو کے میرے ساتھ کوئی بھی غلط کام نہیں کرے گا، میرے ساتھ کوئی بھی بدسلوکی نہیں کرے گا، تو میں آپ سے خود کہہ دوں گی کہ رخصتی کر دیں. میں نے آپ سب لوگوں کی باتیں مانی ہے، ازمیر کی بھی ہر بات پہ سر جھکایا، اس لیے خوددارا یہ میری آخری خواہش سمجھ لیں. میں آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں. میں نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے. سب لوگ چپ تھے. ازمیر کہنے لگا ٹھیک ہے، تمہیں یہ لگتا ہے میں تمہیں اکیلے لے جا کے تمہارے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی کروں گا تو میں نہیں لے جاتا. میں انکار کر دیتا ہوں، میں یہی رہتا ہوں پاکستان میں اور اسی گھر میں. لیکن رخصتی سے انکار کیوں؟ میں نے کہا تمہیں ڈر کس چیز کا ہے؟ نکاح تو تم کر چکے ہو نا مجھ سے، اس لیے اب تو یہ ڈر ختم ہو گیا ہوگا کہ تم مجھے کھو دو گے. میں تمہاری ہی ہوں اور اس بات کا ثبوت میں تمہیں دے چکی ہوں، اور اب تم بھی مجھے ثبوت دو. مجھے پتا چلے کہ تم غصے میں میرے ساتھ بدسلوکی نہیں کرو گے، کیونکہ تمہارے غصے کا ایک روپ میں کالج میں دیکھ چکی ہوں اور یہ تم اچھے طریقے سے جانتے ہو. میرا منہ مت کھلوانا. تم نے کالج میں میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ اس بار اس کی آنکھوں میں غصہ تھا. وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا اور میں بھی بنا لحاظ کے اسے دیکھ رہی تھی. میں نے کہا تمہارا کیا بھروسہ ہے؟ کل کو پھر غصے میں اور مجھ پہ اپنے ہاتھ کے جوہر دکھانے شروع کر دو. وہ کہنے لگا میں ایسا نہیں ہوں. میں نے کہا مجھے اس بات کا یقین دلا دو. میں بھی یہیں پہ ہوں، تم بھی یہیں پہ ہو. کہیں نہیں بھاگ رہی، میں کہیں نہیں جا رہی، تمہارے ہی نکاح میں ہوں. لیکن جب تک مجھے یقین نہیں آ جاتا کہ تمہیں اپنے اوپر کتنا کنٹرول ہے اور تم میرے ساتھ کوئی بھی جنون کا مظاہرہ نہیں کرو گے، تب تک میں رخصتی نہیں کروں گی. وہ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا ٹھیک ہے،
مجھے منظور ہے۔ میں نے کہا بہت شکریہ۔ یہ کہہ کے میں خود کھڑی ہوئی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب چیزیں اس کے اختیار سے باہر ہیں۔ اسے اپنی بات منوانے کا بہت شوق ہے، بچپن سے اپنی منواتا آ رہا ہے۔ باقی کے باقی سب جائیں بھاڑ میں، بس میرا ازمیر دا بیسٹ۔ میں بھی دیکھوں کہ تمہارے جنون کے سامنے تمہاری محبت جیت جاتی ہے یا پھر تمہارا جنون تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ آج کے بعد تم ابیہا کا ایک نیا روپ دیکھو گے۔ میں تمہیں بتاؤں گی کہ عورت کے ساتھ زبردستی کرنے والے کے ساتھ عورت کیا کرتی ہے۔ تمہیں ناک سے لکیریں نہ کھچوا دیں ازمیر اشفاق تو ابیہا یاسر نام نہیں میرا۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ السلام علیکم ڈیئرز۔ بہت سے لوگوں کو شکایت ہے کہ ایپیسوڈ بہت چھوٹی ہوتی ہے، تو آج کل شاید اسموک کی وجہ سے میرا گلا بہت خراب ہے، طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میری کوشش ہے کہ میں گیپ نہ دوں۔ اس لیے لانگ ایپیسوڈ لکھنا اور لانگ ایپیسوڈ کی وائس کرنا میرے لیے پاسبل نہیں ہے۔ فی الحال جب تک میرا گلا ٹھیک نہیں ہو جاتا، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چھوٹی ایپیسوڈ پہ گزارا کریں، کیونکہ وائس کرتے وقت مجھے بار بار اسکپ کرنا پڑتا ہے۔ آدھے گھنٹے کی وائس 2 گھنٹوں میں کمپلیٹ کرنی پڑتی ہے۔ میرا بھی خیال رکھیں اور اپنا بھی بہت سارا خیال رکھیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔